اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود کے حصول میں ایک فرد کا کردار پر گفتگو کریں گے۔ معاشرے کا وجود افراد سے ہے۔ انڈیویجولز آر برک اینڈ مورٹر آف اے سوسائٹی۔ اس طرح کسی معاشرے کا اخلاق اس کے افراد کے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افراد کے کردار مجموعی طور پر اپنے معاشرے کے کردار کا تعین کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے سرشار، ترقی پسند اور پرامن معاشرے کی تعمیر کے لیے اسلام میں افراد کے اخلاق و کردار کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے اور ان کی تربیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد یہ تجزیہ کرنا ہے کہ کس طرح افراد کے کردار انسانیت کی اجتماعی بھلائی کے حصول میں معاشرے کو تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور قرآنی تعلیمات کس طرح افراد کو ایک ایمان و یقین سے لیس، انصاف پسند، ترقی پسند اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے تیار کرتی ہیں۔ عزیز دوستو، کائنات اور خود انسانیت کے اندر تنوع یعنی ڈائیورسٹی میں اتحاد وحدت یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی، اور کائنات کے منضبط لامتناہی ہیونگ نو اینڈ اور کامل عالمگیری نظاموں کا تدبرانہ مشاہدہ اور غور و فکر در حقیقت انسان کو اللہ کی وحدانیت پر مضبوط یقین کا احساس دلاتے ہیں اور اس دنیا کو کائنات کی طرز پر انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک امید افزا اور پرامن وطن عزیز کے طور پر تعبیر کرنے کی خواہش کو اجاگر کرتے ہیں۔ کائنات، اس کے قوانین اور اس کے تشکیلی عناصر فارمیٹیو ایلیمنٹس کا باہمی اشتراک و انضمام انسان کو پورے عالمگیری نظام کی بقا اور استحکام میں ہر عنصر کی انفرادی اہمیت کا درس دیتے ہیں کہ کل نظام میں ایک عنصر کی، ایک ممبر کی، ایک ایلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو عالمگیری نظام میں منضبط زمین یعنی عالمگیری نظام کے اندر ایک ڈسپلنڈ ارتھ زمین پر اپنے مرکزی مقام، اسلام کے نقطہ نظر سے انسان زمین میں ایک مرکزی مقام رکھتا ہے۔ مرکزی مقام اور اس کو تفویض کردہ نیابت کے کردار اور اس کی تخلیق کے مقصد اور اس کی اپنی فطرت، فکر و عمل کی آزادی اور زمینی زندگی کی حقیقت وغیرہ وغیرہ کا شعور، سمجھ اسے اپنے اندر ایک ایسی شخصیت تعمیر کرنے کی ترغیب و تحریک دیتا ہے جو ایک ایسے معاشرے کے قیام کی صلاحیت رکھتی ہو جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مطلوبہ شعور، ڈیزائرڈ کانشسنس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و حکمت کے مختلف ذرائع سے نوازا ہے۔
انسان کی اپنی تخلیق کے مقصد کے تحت اور اللہ کے نائب کے طور پر دو طرح کی ذمہ داریاں یا فرائض تفویض کیے گئے ہیں۔ پہلی ذمہ داریاں وہ ہیں جو اللہ اور انسان سے متعلق ہیں، اور دوسری انسان کے اپنے نفس اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے متعلق ہے۔ معاشرے سے متعلق ذمہ داریوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، تاہم معاشرے سے متعلق ذمہ داریوں سے وابستگی کا عزم و استقلال انسان کے اپنی ذاتی کردار سے متعلقہ ذمہ داریوں کے لیے عزم و استقلال پر منحصر ہے۔ انسان کے اپنے ذاتی کردار کے دائرہ کار میں اس کا ایمان، اس کا اخلاق و کردار، اس کا طرز عمل، اس کے معاشرتی و معاشی معاملات وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح ہر فرد دونوں طرح کے فرائض کا ذاتی طور پر ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ان سے متعلق اعمال کا کلی طور پر جواب دہ ہوگا، سوشل کا بھی اور ذاتی کا بھی۔ پوری دنیاوی زندگی پر محیط کارکردگی کے لیے اس کا اسکور کارڈ یا پرفارمنس کارڈ آخرت میں اس کی حیثیت کے تعین کے لیے مکمل طور پر جانچا پرکھا جائے گا۔ ایک ایک اس کے عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور یوم قیامت پر پختہ ایمان و یقین میں سرشار اللہ کی رضا کے حقیقی اطاعت ہے، جس کی بدولت انسان انسانیت کی بھلائی پر مرکوز اپنی تخلیق کے مقصد اور نیابت کے مقام کی حقیقی روح کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی کے روز و شب ترتیب دیتا ہے۔ عزیز دوستو، معاشرے کے لیے افراد کی ذمہ داریوں کے تناظر میں قرآن مجید نے بہت ساری قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جہاں افراد کی اجتماعی ذمہ داریوں سے نظر اندازی اور لاپرواہی سے انسانیت کے لیے خوفناک نتائج برآمد ہوئے۔ چنانچہ اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے، مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور فرمائیے، اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحیح کاموں میں ساتھ دیں اور غلط کاموں سے روکیں تاکہ معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار رکھا جا سکے اور معاشرتی برائیوں کو روکا جا سکے۔ تاریخی معلومات اس حقیقت پر واضح ہیں، ویری کلیئر۔ جب بھی افراد اپنی اجتماعی ذمہ داریوں یا معاشرتی برائیوں کے خلاف لاپرواہی کرتے اور خاموشی کی سہولت کو ترجیح دیتے، خاموشی کی سہولت کو ترجیح دیتے، خاموش رہنا تو آسان کام ہے، تو معاشروں کو خاموش اکثریتوں کے ساتھ ہی برباد کیا جاتا رہا۔ یعنی جہاں پر باقی لوگوں کو سزا ملی، جو راکس تھے، جو فساد برپا کرتے تھے، ان کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی برباد کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے ایسی متعدد مثالوں کا حوالہ دیا ہے جہاں کوئی برائی یا خرابی معاشرتی معمول بن گئی، سوشل نورم بن گئی، اور خاموش اکثریت تماشائی بنی رہی، تو خداوند کریم نے ایسے معاشرے کو اجتماعی طور پر تباہ کر دیا جس میں وہ خاموش اکثریت بھی شامل تھی۔ حضرت نوح کی قوم، حضرت ہود کی قوم عاد، حضرت صالح کی قوم سمود، قوم لوط،
حضرت شعیب کی قوم اور فرعون کی قوم کے واقعات قرآن حکیم میں وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں. کبھی موقع ہو تو ان کا مطالعہ کیجیے. انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد انفرادی اور اجتماعی انصاف اور توازن قائم کرنا تھا. وہ فرد کی ذاتی زندگی میں انصاف قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے دماغ، اس کے کردار، اس کے طرز عمل اور اس کے معاملات میں تسکین اور توازن پیدا ہو سکے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پائز اینڈ ایکولیبریم. وہ انسانی معاشرے کا پورا نظام عدل پر قائم کرنا چاہتے تھے پیغمبر، تاکہ فرد اور معاشرہ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے کی بجائے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح و بہبود کے حصول میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرے. لہذا معاشرے کی تعمیر و بقا، کنسٹرکشن اینڈ سسٹینیبلٹی میں افراد کے تشکیلی کردار، فارمیٹیو کردار، کنسٹرکٹیو کردار کے پیش نظر قرآنی تعلیمات انہیں ایک ایماندار، فیتھ ان دا وننس آف اللہ، انصاف پسند، ترقی پسند اور پرامن معاشرے کی تعمیر کے لیے تیار کرتی ہیں. کون تیار کرتی ہیں؟ قرآنی تعلیمات انسان کی شخصیت کی تشکیل کا پہلا سبق. انسان کی شخصیت کی تکمیل یا تشکیل کا پہلا سبق اسے اس وقت ملا جب اسے جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا. اسے واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ زمین ایک مختصر عرصے کے لیے ایک عبوری مقام ہے، ایک عبوری مقام ہے، ٹرانزٹری پلیس، جہاں انسان کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، ایک اپرچونٹی فراہم کی گئی ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی اور احکام کے مطابق ڈھال لے، کیونکہ آخرت کی مستقل زندگی کے لیے اس کی حیثیت کا تعین اس کی اس دنیاوی زندگی میں کارکردگی کی بنیاد پر کیا جانا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے انسان پر کہ اس کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہے. لہذا اس دنیا کی زندگی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا ایک مختصر دورانیہ ہے. دنیاوی زندگی کا ہر سامان، دولت اور مال اللہ کی ملکیت ہے. انسان زمینی دولت کا صرف امانت دار ہے، رکھوالا ہے. دنیاوی دولت پر انسان کے حقوق تصرف، استعمال کرنے کے حقوق بحیثیت اللہ کے نائب کے اللہ کی ہدایت کے تابع ہیں اور وقت کے ساتھ محدود ہیں. انسان اس دنیاوی زندگی میں جتنی بھی دولت اکٹھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا اپنا جسم بھی سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے اور یہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اور صرف اس کی روح یا روحانی وجود ہی اپنے اعمال کے اسکور کارڈ یا پرفارمنس کارڈ کے ساتھ آگے روانہ ہو جاتی ہے. میر تقی میر اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں: مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے. یہ موت جو ہے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر اپنے گاؤں سے چلا کسی دوسری جگہ پہ جانے کے لیے تھک کر پتھر پر بیٹھ کے چند لمحوں کے لیے سانس لے رہا ہے. دس از دا ریئلٹی آف دس لائف. یہ بات بھی ٹھیک طور پر واضح کر دی گئی تھی
جب انسان زمین پر اترا تو اس کو یہ بھی ٹھیک ٹھیک بتا دیا گیا تھا کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کا ذاتی طور پر جواب دہ ہوگا، جس کے لیے بڑی تفصیل اور باریک بینی کے ساتھ ریکارڈ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ لہذا انسان کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی ایک متحرک و فعال کھلاڑی کی طرح گزارنی چاہیے۔ اقبال نے شاید اسی موقع کے لیے کہا تھا، سنیے، آیا ہے تو جہاں میں مسالے شرار دیکھ۔ سمجھ تو شرار کیا ہوتا ہے؟ جب آگ جلتی ہے تو اس سے ہلکی ہلکی چنگاریاں ہوا میں اڑتی ہیں، اس کو شرار کہتے ہیں۔ پھر سنیے، آیا ہے تو جہاں میں مسالے شرار دیکھ، یعنی جو چند لمحوں کے لیے جگمگاتا ہے۔ دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے دیکھ۔ دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ تو عزیز دوستو، قرآن کا فلسفہ حیات توحید کے عقیدے پر مبنی ہے۔ غیر متزلزل یقین کہ اللہ ایک ہے، جو بڑھتی ہوئی پھلتی پھولتی ہوئی کائنات کا خالق اور اسے قائم و دائم رکھنے والا ہے۔ انسان کو اللہ کے نائب کی حیثیت سے نوازا گیا ہے، اور آزاد شخصیت کے علاوہ جسم، عقل اور روح کی زبردست صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ اللہ کی صفات اور اس کی فطرت کی تقلید کرتے ہوئے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے دنیاوی وسائل کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال میں لا سکے۔ اللہ ہی خالق ہے، جدت کار اور موجد ہے، کریٹر ہے، انوویٹر ہے، انوینٹر ہے۔ چنانچہ انسان سے خواہش کی گئی ہے، کہ وہ اللہ کے کردار، فطرت اللہ اور قوانین فطرت کو اپنا کر معاشرے کا ایک کارآمد، ترقی پسند اور جدت کار ممبر بن کر رہے۔ سیکولرزم کم درس نہیں ہے، سیکولرزم ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ فطرت، کائنات ہمیشہ ترقی کے براڈ وے پر رواں دواں رہتی ہے۔ کائنات کی نشو و نما عظیم آرکیٹیکٹ اور خالق کائنات کے ماسٹر پلان کی مستقل پیروی، گرینڈ سسٹم کی اندرونی ہم آہنگی اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے تشکیلی ممبران کی انفرادی ذمہ داریوں کی مکمل باہمی اشتراک پر قائم ہے۔ یہ اصول انسانیت کے استحکام اور نمو، ترقی، خوشحالی کے لیے بھی یکساں طور پر ضروری ہے۔ لہذا انسان کو ایسا پرامن اور ترقی پذیر ماحول قائم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جہاں اللہ کی اطاعت کو یقینی بنایا جا سکے، فکری اور مادی ارتقاء کا سلسلہ جاری رہ سکے اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز ہو سکے۔ در حقیقت انسان کی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کا یہی احسن طریقہ ہے۔ تو عزیز دوستو، ایمان، عبادت اور نیک کام، عبادت اور نیک کام تینوں ایک تکونی
رشتے میں منسلک ہے۔ تکونی رشتہ کیا ہے؟ جس کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ نکال دو تو پورا سسٹم ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو ایمان اور عبادات اور نیک کام ایک تکون کے 3 اضلاع ہیں، پرخلوص اور حب الہی سے سرشار، اللہ کی محبت سے سرشار، عبادات کی ادائیگی، ایمان باللسان یعنی زبان سے اقرار کیا ہوا ایمان کو قلب و روح کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ یعنی جو زبان سے بولا ہوا ایمان ہے وہ انسان کے دل اور روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور دل میں اترا ہوا ایمان عبادات کو روحانی آسودگی اور الوہی قربت کے کرشمات سے آراستہ کرتا ہے، سجا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، جو انسان کو اللہ کی عظمت و جلال، اللہ کی عظمت و جلال اور اس سے حقیقی محبت کا شعور عطا کرتا ہے، اور انسان کو اللہ کی مرضی اور رضا کی تہ دل سے اطاعت کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور اسے انسانیت کی رضا الہی کے لیے خدمت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انسانیت کی خدمت رضا الہی کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے انسان کی فلاح و بہبود کی ترغیب دیتا ہے۔ اس طرح عبادات ایمان اور نیک اعمال کے مابین ایک پل کا کام کرتی ہیں۔ انسانیت کی خدمت اللہ کی مرضی و رضا کا لازمی جزو ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنی صفات کی تقلید کے لیے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ پرخلوص اور حب الہی سے سرشار عبادات انسان کی شخصیت میں روحانی آسودگی، روحانی ترنم، روحانی ارتعاش، تال میل پیدا کرتی ہے، انگریزی میں ریزوننس، ردھم۔ انسان خود کو الوہی دریچوں میں، ڈیوائن مینشنز میں چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے۔ یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ سے محبت دوسرے تمام رشتوں اور معاملات کی محبت پر فوقیت اختیار کر لیتی ہے۔ غور فرمائیے، یہ انسان کی شخصیت میں اللہ کی محبت اور انسانیت کی بھلائی کے عظیم مقصد کی خاطر دنیاوی مال و دولت کی قربانی دینے کا شوق و جذبہ ولولہ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کی اہمیت کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سچائی انسان پر اس وقت آشکارا ہوتی ہے، اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اس دنیاوی زندگی کو آزمائش کے لیے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے ایک مختصر مدت کا وقفہ سمجھ پاتا ہے۔ اس کو جب دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ کہ اس دنیا کی کارگزاری ہی آخرت کے مستقل قیام کے لیے اس کی حیثیت کا، اس کے سٹیٹس کا تعین کرے گی۔ یعنی ایک تو وہ شارٹ لیوڈ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کی زندگی، اور اس میں کی ہوئے اعمال کا جو ایک سکور کارڈ ہے، اس سے اگلی زندگی کا حیثیت اور سٹیٹس کا تعین۔ یہ بات جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پہ ترجیح دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کے سلسلے، یعنی اسے نائب مقرر کرنے
اسے زندگی کا ایک مقصد تفویض کرنے، ایک آزاد شخصیت کے ساتھ عظیم روحانی، فکری اور مادی وسائل اور زبردست اختیارات سے نوازنے کا مقصد ایک تشخیصی عمل کیا ہے؟ وہی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے گزارنا تھا، ایویلویشن سے گزارنا تھا، حساب کتاب کے لیے اس کی تیاری کروانا تھا جو قیامت کے دن اس کے آنے والی زندگی کی حیثیت کا تعین کرے گا۔ اس احساس کے اجاگر ہونے کے بعد، اس احساس کے پیدا ہونے کے بعد انسان شدت کے ساتھ اللہ کی حقیقی اطاعت کے مفہوم کو سمجھنے اور انسانیت کی بہترین خدمت کے راستوں کی تلاش میں سرگرم عمل ہو جاتا ہے، تاکہ وہ قیامت کے بعد آنے والی زندگی کا سٹیٹس بہتر سے بہتر بنا سکے۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 78 ہے، 78۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1A R24، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔